یوسف کی خودکشی کی خبر تو اخبارات کے ذریعے محمود تک پہنچ سکتی تھی، مگر میں اسے پہلی فرصت میں ماریہ کی حرکتوں سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی میرے اور محمود کے لیے حد درجہ خطرناک ہو سکتی تھی اور اس کا علاج بہت ضروری تھا۔ وہ دونوں کیسٹ جن میں اس نے میری اور اپنی گفتگو ریکارڈ کی ہوئی تھی تلف کیے جانے ضروری تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ماریہ از خود وہ کیسٹ میرے حوالے نہیں کرے گی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اس کی سخت نگرانی کر کے بینک اور لاکر نمبر کا پتہ چلایا جاتا اور پھر بینک پر چھاپا مار کر لاکر خالی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس سلسلے میں محمود کی رائے بہت ضروری تھی۔ انتظار گاہ میں ٹیلی فون موجود دیکھ کر اچانک ہی مجھے قاضی ہادی بھی یاد آ گیا، جو کسی بزدل چوہے کی طرح اسرائیل سے بھاگا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کم از کم فون کر کے ہی اس کے سیکرٹری سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ میں نے فون کا ریسیور اٹھایا تو آپریٹر کی سریلی آواز کانوں کو بڑی بھلی لگی۔ میں نے اسے قاضی کا نمبر دے دیا۔ چند منٹ بعد کال ملی اور جب میں نے قاضی کے سیکرٹری کو اپنا نام بتایا تو اس کی آواز پر چھایا ہوا نیند کا خمار فوراً غائب ہو گیا۔ میں بھی دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے صاحب جاگ رہے ہوں۔ وہ واپس کب آئے؟ آج صبح ہی آئے ہیں۔ پھر جب قاضی فون پر آیا تو وہ خاصا مضطرب تھا، کم از کم اس کی آواز سے یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ ایک سرکاری مہمان خانے میں۔ میرے آدمی صبح سے تمہاری تلاش میں بھٹک رہے ہیں، تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سمجھے نہیں میرے دوست، صبح سے میں حوالات میں تھا۔ اور اب فون کہاں سے کیا مجھے؟ تھانے میں ہی ہوں۔ اور یک بیک فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میرے لیے یہ بڑا اچنبھا ثابت ہوا۔ اول تو میرے لیے یہی بات باعث حیرت تھی کہ قاضی خلاف توقع جلد واپس آ گیا، اور جب وہ آ ہی گیا تھا تو اسے مجھ سے گفتگو کرنے میں تفصیل سے کام لینا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی جانب سے میں محمود کا کھوج نکالنے پر مامور تھا۔ میں رات کے 2 بجے تک یکا و تنہا تھانے کی آراستہ انتظار گاہ میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سب لوگ تھانہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں۔ آخر کار 2 بجے شب ماریہ وہاں آئی۔ اس کے چہرے سے شدید تکان کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کے ہمراہ پولیس کا کوئی اعلیٰ عہدیدار بھی تھا۔ یہ صفدر علی ہے۔ ماریہ نے اندر داخل ہو کر میری جانب اشارہ کرتے ہوئے اس پولیس آفیسر سے کہا، پھر مجھ سے بولی، اور یہ مرکزی تھانے کے نئے انچارج مسٹر گریسی ہیں؟ گریسی نے بڑے اتفاق کے ساتھ مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اپنے طور طریقے اور چہرے مہرے کے اعتبار سے وہ خاصا معقول آدمی نظر آ رہا تھا۔ میرے بارے میں کیا طے پایا ہے؟ میں نے مسکرا کر ماریہ سے دریافت کیا۔ ابھی تک اس حادثے کی ابتدائی رپورٹ نہیں لکھی گئی ہے، لہٰذا تم آزاد ہو۔ نئے انچارج گریسی نے باوقار انداز میں مجھے مشتاق سنایا۔ ابو مروان، اسے جہنم میں ڈالو، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، مگر عام خیال یہ ہے کہ وہ بہت مکار ہے۔ اس بہانے ہاتھ آیا ہے تو پچھلا حساب بھی بے باک کر دیا جائے گا۔ غنیمت یہ ہے کہ تم اس چکر سے بال بال بچ گئے ہو۔ ماریہ چڑچڑے لہجے میں بولی۔ چلتے ہوئے گریسی نے ماریہ کے کان میں کچھ کہا اور وہ اس بات میں سر ہلاتی میرے ہمراہ باہر آ گئی۔ اب تم کہاں جاؤ گے؟ فلورا کے گھر۔ چاہو تو میں یہ رات تمہارے ساتھ بھی گزار سکتا ہوں۔ اس وقت 2:15 بج رہے ہیں، مجھے ابھی کچھ دیر اور رکنا ہوگا۔ مجھے تو اس وقت کوئی سواری بھی نہیں ملے گی، تو میری گاڑی لے جاؤ، کل واپس کر دینا۔ فلورا آگ لگا دے گی اسے، وہ تو تمہارے اعصاب پر کچھ زیادہ ہی سوار رہنے لگی ہے۔ اب تمہیں کسی پولیس کار میں بھجوانا پڑے گا پھر۔ چھوڑو، اس کی ضرورت نہیں، میں یہ رات کسی شراب خانے میں بسر کروں گا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح تمہیں کسی کوڑا گھر سے اٹھوانا پڑ جائے۔ بیویوں جیسی گفتگو تمہیں زیب نہیں دیتی ماریہ۔ ہاں، یہ تو بتاؤ کہ آرتھر کا کیا ہوا؟ اسے فوری طور پر ملازمت سے برطرف کر کے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حراست میں؟ بھلا کس جرم میں؟ فرائض سے غفلت بجائے خود بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد ماریہ خاصی ضد کرتی رہی کہ مجھے جہاں بھی جانا ہو میں پولیس کار سے چلا جاؤں، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کی تگودو کے بعد میں قاضی ہادی کے گھر کا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس پر چل پڑا۔ اس رات قاضی کے مکان پر غیر معمولی حفاظتی اقدامات نہیں تھے۔ میری دستک کے جواب میں فوراً ہی مسلح دربان نے دروازہ کھول دیا۔ قاضی صاحب موجود ہیں؟
دربان چند سیکنڈ تک مجھے اشتباہ آمیز نظروں سے گھورتا رہا۔ قاضی صاحب انگلستان گئے ہوئے ہیں، وہ آ چکے ہیں، تم اندر ان کے سیکرٹری کو اطلاع کرا دو کہ صفدر علی یہاں موجود ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اس وقت تو رات کے 3 بج رہے ہیں جناب، کیا آپ صبح کا انتظار نہیں کر سکتے؟ میرے ناوقت آنے سے بھی شاید تمہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ میری یہ ملاقات کس قدر ضروری ہے۔ کچھ دیر پہلے میں نے قاضی صاحب سے فون پر بات کی ہے۔ دربان نے اپنی کوٹری سے داخلی مواصلاتی رابطے پر اندر کسی کو میری موجودگی سے باخبر کیا اور پھر بوکھلائے وہ باہر آ گیا۔ آپ فوراً آ جائیں سر، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی تو میرے سر پہ جوتا لگا لیجئے، لیکن خدا کے لیے قاضی صاحب سے میری شکایت نہ کیجیے گا، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ ابھی تو تم خود کہہ رہے تھے کہ قاضی ہادی انگلستان گئے ہوئے ہیں۔ ان کی واپسی بہت رازداری کے ساتھ ہوئی ہے جناب، میں ان کے ساتھ 20 برس پرانا نمکخوار ہوں، میرے صرف بس 2-3 آدمی اس رات سے باخبر ہیں۔ وہ روش پر میری رہنمائی کرتے ہوئے بولا۔ قاضی اپنے ڈرائنگ روم میں کسی زخم خوردہ چیتے کی طرح پشت پر ہاتھ باندھے ٹہل رہا تھا۔ اس کمرے کی تمام کھڑکیوں کے پردے کھنچے ہوئے تھے۔ آؤ، مجھے اس وقت تمہاری آمد کی قطعی امید نہیں تھی۔ مجھ سے کچھ بدظن نظر آ رہے ہو؟ تمہیں تھانے سے مجھے فون کرنے کی کیا سوجی؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں اپنے اور تمہارے تعلقات سرکاری اہلکاروں کی نظروں میں نہیں لانا چاہتا، اور تم ایسی کھلی حماقت کر بیٹھے۔ مگر اس سے پیشتر تمہارے مکان کی حفاظت پر مامور دستے کے کمانڈر سے یہاں میری ملاقات ہو چکی ہے۔ فوجی حکام بھی تو سرکاری اہلکاروں کے زمرے میں آتے ہیں۔ میری اس دلیل نے اس کو لاجواب کر دیا، مگر اس کے پاس ایک اور عذر تیار تھا۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میری واپسی کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ سیکیورٹی سے متعلق چند اعلیٰ ترین افسران کے علاوہ میرے صرف 3 آدمی اس راز سے واقف ہیں۔ اگر اتنی رازداری برتنی تھی تو تمہیں فون پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بس یہی تو حماقت ہو گئی مجھ سے۔ میں آج صبح ہی یہاں آیا ہوں اور اسی وقت سے تم سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ تمہارا نام سن کر اضطراری کیفیت میں فون پر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ تم نے کسی پبلک کال بوتھ سے فون کیا ہوگا۔ یہ میری تلاش اتنی شدت سے کیوں تھی تمہیں؟ اس مردود کا کوئی سراغ ملا؟ نہیں، وہ تو کوئی فرضی کردار معلوم ہوتا ہے۔ اس کے چکر میں مجھے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ آئے دن کی غیر حاضریوں سے میرا آجر مجھ سے بدظن ہو گیا تھا۔ اور حوالات میں تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے اپنے حوالات پہنچنے کا قصہ سنایا۔ پھر رہائی کیسے ملی؟ یہی بات تو میرے لیے بھی حیرت کا باعث بنی۔ بظاہر کسی وجہ کے بغیر مجھے رہا کر دیا گیا، یعنی اب تم پوری آزادی سے میرے لیے کام کر سکو گے؟ وہ تو ظاہر ہے، مگر یہ بتاؤ تم اچانک کیوں لوٹ آئے؟ تم نے اخبار میں شین ہینڈرک کا قصہ نہیں پڑھا؟ میں آج کل اخبارات نہیں پڑھتا۔ یہ شین ہینڈرک درمیان میں کہاں سے ٹپک پڑا؟ مجھے بدنام کرنے کی ایک سازش تھی۔ شین ہینڈرک ناروے کی بندرگاہ پر قلی کا کام کرتا تھا۔ اسے شاید بھاری معاوضے کا لالچ دے کر یہاں آنے اور میرے خلاف زہر اگلنے پر آمادہ کیا گیا تھا۔ اس حرام زادے نے یہاں کر دعویٰ کیا کہ وہ میرا چچا زاد بھائی ہے۔ اس نے میرا اصل نام ڈان ہینڈرک اور مذہب صہیونیت بتایا ہے۔ اس جھوٹ میں مجھے کسی بڑی سازش کی بو آ رہی تھی، لہٰذا مجھے یہاں آنا پڑ گیا۔ تو شین ہینڈرک کا کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، اسے فاتر العقل قرار دے کر پاگل خانے بھیج دیا گیا۔ تو اب تم چند روز میں واپس چلے جاؤ گے؟ ارادہ تو چند دن بعد کا ہے میرا۔ محمود کے خوف سے تم کب تک کیوں مفرور رہو گے؟ مزہ تو جب ہے کہ اسے دو بدو مقابلہ کر کے شرمناک شکست دو۔ میں نے اس کی انا پر کاری ضرب لگاتے ہوئے کہا، مجھے صرف ایک ہی بات کی دہشت ہے۔ وہ کیا؟ میں نے اسے دیکھا نہیں، اور وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ کہیں بھی بے خبری پر مجھ پر وار کر سکتا ہے۔ اس کا سراغ ہم لوگ مل جل کر نکال ہی سکتے ہیں۔ فوج اور پولیس کی گرفت میں وہ مشکل سے ہی آئے گا، مگر ابھی تک تو تم کچھ بھی معلوم نہیں کر سکے۔ اس کے 1-2 عارضی ٹھکانوں کا پتہ چلا ہے، مگر ہر بار وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی نکل چکا ہوتا ہے۔ کون سے ٹھکانے اس کے؟ ٹپسی گرل اور وزمان ہوٹل کا پتہ چل سکا ہے۔ ٹپسی گرل؟ اف، میری بھی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں۔ وہ ایک عیسائی بیوہ کا بار ہے، اور وہ خاصی تشدد پسند واقع ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ اسے کسی مقدمے میں قید بھی ہو چکی ہے۔ عین ممکن ہے کہ محمود اسی کے پاس رہ رہا ہو۔ قاضی ہادی اچانک اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا۔ اگر اس نے ایک عورت پر بھروسہ کیا ہے تو وہ انتہائی احمق ہے۔ وہ بہتیرے مردوں پر تنہا بھاری پڑتی ہے،
مار دھاڑ میں اسے خاصی مہارت حاصل ہے. اس کے بار میں لوگ اس وقت تک بیٹھتے ہیں جب تک انہیں خود پر قابو ہو. ضروری تو نہیں کہ محمود وہیں مل جائے. ملے نہ ملے پر اس کا سراغ ضرور ملے گا. قاضی ایک کلو مل جانے پر یک بہ یک حشاش بشاش نظر آنے لگا تھا. تو کل تم ٹپسی گرل پر دھاوا بولو گے؟ کل ہم اسی وقت چل رہے ہیں. دن کے وقت شاید میں اتنی آسانی سے نقل و حرکت نہ کر سکوں گا. پر ابھی تو صبح کے 4 بجنے والے ہیں. چلو اٹھ جاؤ. اس موزی کا قصہ جتنی جلد نمٹ سکے گا مجھے اتنا ہی زیادہ سکون ملے گا. وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا. میں ناچار اس کے ساتھ چل پڑا. ہوٹل وزمان اور ٹپسی گرل بار کے نام لیتے ہوئے میرے ذہن میں دور تک ایسا شبہ نہ تھا کہ قاضی ان ناموں کو کوئی اہمیت دے گا. علاوہ ازیں ان مقامات پر میری کبھی بھی محمود سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. البتہ میں 2-4 مرتبہ دونوں مقامات پر جا چکا تھا. قاضی ہادی وہاں سے روانہ ہوا تو اس نے گہرے شیشوں والی کار منتخب کی تاکہ اندر کی کوئی چیز باہر سے نہ دیکھی جا سکے. ٹپسی پہنچے تو وہاں سناٹے اور گہری تاریکی کا راج تھا. قاضی مجھے راستے میں بتا چکا تھا کہ بار کی اوپری منزل پر مسز مارٹن اپنے 2 ملازمین کے ساتھ رہتی ہے. ہم زینے عبور کر کے رہائشی فلیٹ کے دروازے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ اندر لوگ بیدار ہیں. گھنٹی کی دوسری آواز پر مسز مارٹن نے دروازہ کھولا. اس کے بدن پر نائٹ گاؤن موجود تھا اور داہنے ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا. مال ہے؟ قاضی نے اندھیرے میں رہتے ہوئے سوال کیا. مسز مارٹن کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہو گیا تھا. قاضی کے سوال پر مسز مارٹن کا پستول والا ہاتھ نیچے گر گیا اور اس نے خلیقانہ لہجے میں کہا, تم دونوں شاید پہلی مرتبہ یہاں آئے ہو. ہم نے آج جن لڑکیوں کو بک کیا تھا وہ ابھی تک نہیں آئی ہیں تو کوف مٹانے کے لیے ہم ایک دوست کی سفارش پر ادھر آ گئے. میں صرف کمرے کرائے پر دیتی ہوں. تمہاری کوئی کرایہ دار خالی نہیں ہے. بھاگ جاؤ, میرا وقت برباد مت کرو. قاضی کے اس سوال پر وہ اچانک چڑھ گئی اور اس نے پوری قوت سے دروازہ بند کر دیا. قاضی چند لمحوں تک بند دروازے کو گھورتا رہا, پھر میرا ہاتھ تھام کر واپس ہو لیا. یہ تو کچھ بھی نہ ہوا. واپسی پہ میں نے کہا, اگر وہ اکیلی ہوتی تو ہم زبردستی بھی اندر گھس سکتے تھے, مگر وہاں کافی لوگ معلوم ہو رہے تھے. اگر محمود کا اس سے رابطہ ہے تو یہ ہمارا اوچھاوار اسے ہوشیار کر سکتا ہے. میں نے اسے چڑھانے کی نیت سے کہا, اس وقت مجھ سے سراسر حماقت سرزد ہوئی ہے. اب تم اس ذکر کو ختم کرو. میں چند گھنٹوں کی نیند کے بعد ہی کوئی مناسب فیصلہ کر سکوں گا. اگر تمہارا سونے کا ارادہ ہے تو مجھے یہیں اتار دو. تم اس وقت کہاں جاؤ گے؟ ایک بلبل پھنسائی ہوئی ہے, میں اسی کے آستانے پر آرام کروں گا. تو میں تمہیں اس کے گھر پہنچا دیتا ہوں. یہ بہت اچھا ہوگا. فلورا کے کاٹیج کے سامنے مجھے اتار کر قاضی آگے بڑھ گیا. میں کاٹیج کی طرف چل دیا. ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا. میں نے کئی بار ڈول بیل بجائی مگر کافی دیر تک انتظار کے باوجود مجھے کوئی جواب نہ ملا. اس پر مجھے تشویش ہوئی اور میں اندر داخل ہونے کا راستہ تلاش کرنے لگا. رہ رہ کر مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں فلورا کو کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو. جب کوئی راستہ نہ ملا تو مجبوراً مجھے عقبی کھڑکیوں کا رخ کرنا پڑا اور یہ دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا کہ کچن کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا. اس وقت اسرائیل کی سرزمین پر میرا کوئی دشمن نہ تھا. سرکاری ادارے, قاضی ہادی اور محمود تینوں ہی سے میرے دوستانہ مراسم تھے. ایسی حالت میں فلورا کے گھر میں نقب زنی کرنے والے چور اچکے ہی ہو سکتے تھے. میں نہایت آہستگی اور ہوشیاری کے ساتھ کھڑکی کے راستے اندر پہنچا اور چند لمحوں تک اپنی جگہ دبکا کوئی آہٹ سننے کی کوشش کرتا رہا, مگر پورے مکان میں مہیب اور بھرپور سناٹا چھایا ہوا تھا. میں نے دیواریں ٹٹول کر کچن میں روشنی کر دی. پچھلی صبح فلورا میرے ساتھ ہی گھر سے دفتر کے لیے روانہ ہوئی تھی. کچن میں بھرے ہوئے برتن جو کہ تو موجود تھے جنہیں فلورا واپسی پر شام کے وقت صاف کرتی تھی. اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ میرے ساتھ جانے کے بعد فلورا گھر واپس نہیں آئی تھی, اور اگر آئی تو نامعلوم فرد یا افراد نے اسے اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ وہ آ کر کچن میں ناشتے کے برتن صاف کر سکے. میں احتیاط کے ساتھ اندر داخل ہوا اور ساری بتیاں روشن کرتا چلا گیا. ڈرائنگ روم میں پہنچنے کے بعد مجھے پہلے ذہنی جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا. فرش سے قالین الٹ دیا گیا تھا اور سارا سامان بے ترتیبی کے ساتھ چاروں طرف بکھرا ہوا تھا.
خوابگاہ میں پہنچا تو وہاں بھی ہر چیز الٹ پلٹ کر کے رکھ دی گئی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کسی نے عجلت میں سارے گھر کی تلاشی لی ہے۔ گھر کی ابتری اپنی جگہ تھی، مگر میرے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ فلورا کا پورے گھر میں کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں تشویش کے عالم میں دونوں ہاتھوں سے سر تھامے صوفے پر بیٹھ گیا۔ گھر کی حالت دیکھتے ہوئے صرف 2 ہی باتیں ممکن تھیں۔ اول یہ کہ کچھ لوگوں نے گھر کی تلاشی لی اور مطلوبہ شے کے حصول میں ناکامی کے بعد گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی فلورا دفتر سے گھر واپس آئی اسے اغوا کر لیا گیا۔ دوسرا کمزور سا امکان یہ تھا کہ جب فلورا نے دفتر واپس آنے کے بعد گھر کی بگڑی حالت دیکھی تو خوفزدہ ہو کر کسی شناسا کے ہاں جا پہنچی ہو۔ اس صورت میں ایک بات ذہن میں کھٹکتی تھی کہ آخر فلورا نے پولیس کو اس معاملے سے مطلع کیوں نہیں کیا۔ میں مکان کی تلاشی اور فلورا کی گمشدگی کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن میرا ذہن اس پہیلی کا کوئی جواب تلاش نہ کر سکا۔ دوسری جانب میرے لیے یہ طے کرنا بھی دشوار ہو رہا تھا کہ اب میں اپنی باری پر فلورا کی گمشدگی کی اطلاع پولیس میں درج کراؤں یا نہ کراؤں۔ ابو مروان کے ہمراہ میں نے اسرائیلی پولیس کا رویہ دیکھ ہی لیا تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے میں خود کو مزید ملوث کرنے کی بجائے مجھے خاموشی سے اپنا بکھرا ہوا سامان سمیٹ کر کھسک لینا چاہیے۔ فلورا ایک راہ چلتی عورت تھی، میرے لیے بہتر یہی تھا کہ اسے بھلا دوں۔ اس سے مجھے کوئی خاص جذباتی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اسے زندہ رہنا ہوتا تو وہ 1000 بندشوں سے بھی نکل سکتی تھی۔ فلورا کو اس کے مقدر کے حوالے کر دینے کے بعد صرف تلاشی کا مسئلہ رہ جاتا تھا کہ کس نے اور کیوں تلاشی لی۔ اس تلاشی کا تعلق فلورا کی ذات سے تھا یا مجھ سے۔ مکان کا سامان جس انداز میں پھیلا ہوا تھا اسے دیکھ کر کوئی احمق بھی بآسانی اندازہ لگا سکتا تھا کہ سامان چوری کے لیے نہیں بلکہ تلاشی کے لیے بکھیرا گیا تھا۔ قیمتی اشیاء بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ اگر وہ کوئی چور تھا تو اس سامان کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس علاقے میں اتنی صبح سواری ملنی مشکل تھی، لہٰذا میں نے ضروری اشیاء ایک بریف کیس میں بند کی اور وہاں سے کھڑکی کے راستے نکل کر شہر کی جانب ہو لیا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے ٹیکسی ملی گئی اور میں سیدھا کارلٹن ہوٹل جا پہنچا۔ وہاں میرا پرانا کمرہ خالی تھا، لہٰذا میں نے دوبارہ اسی میں قیام کو ترجیح دی۔ میں نے کارلٹن میں کافی دیر تک آرام کیا، پھر صبح 11 بجے ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ باہر آتے ہی میری نظر ایک انگریزی اخبار کی شہ سرخی پر پڑی اور میں بری طرح چونک گیا۔ میں نے وہ اخبار خریدا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کی شہ سرخی یوسف کی خودکشی کی ناکام کوشش کی کہانی سنا رہی تھی۔ یہ سرخی میں کئی سیکنڈ تک گھورتا رہا، جیسے مجھے سکتہ ہو گیا ہو۔ پچھلی رات میں نے تھانے میں ایک سپاہی کے منہ سے یوسف کی اکڑی ہوئی نیلی لاش کا قصہ سنا تھا۔ پھر تھانے سے واپس لوٹتے ہوئے ماریا نے بھی یوسف کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ خبر کے مطابق یوسف نامی فلسطینی پولیس کی مسلسل اور کڑی باسپرس کے نتیجے میں ایسے مقام پر پہنچ گیا تھا کہ کسی بھی لمحے اہم ترین معلومات کا انکشاف کر سکتا تھا۔ اس دوران اس کے ساتھیوں نے حفاظتی عملے کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی نہ کسی طرح ایک زہریلا کیپسول اس تک پہنچا دیا، اور یوسف نے اس کیپسول کے ذریعے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، جو بروقت طبی امداد کے ذریعے ناکام بنا دی گئی۔ خبر کے مطابق یوسف کڑے پہرے میں اسپتال میں تھا۔ اس پر مسلسل بے ہوشی طاری تھی، مگر وہ خطرے سے باہر تھا۔ یہ خبر پڑھ کر میرے سارے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ تشدد نے یوسف کی قوت مزاحمت ویسے ہی ختم کر دی تھی۔ رہی صحیح کسر زہریلے کیپسول نے پوری کر دی۔ اگر وہ زبان کھول دیتا تو زہر فراہم کرنے کے سنگین جرم میں ماریا پکڑی جاتی، اور جب اس کے خفیہ بینک لاکر سے 2 عدد کیسٹ برآمد ہوتے تو میں بھی کسی بھی طرح اپنے دفاع کے قابل نہ رہتا۔ میں سخت اعصابی کشیدگی کے عالم میں ہوٹل سے نکل آیا اور ایک پبلک بوتھ سے ماریا کے دفتر کا نمبر ڈائل کیا۔ تم اس وقت کہاں مل سکتی ہو؟ میں نے فون پر گفتگو میں احتیاط برتتے ہوئے اس سے نرم الفاظ میں درخواست کی۔ تم کس جگہ سے بول رہے ہو؟ نیو مون ہوٹل کے قریب ہوں۔ تو تم نیو مون میں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ میں جس وقت نیو مون میں داخل ہو رہا تھا تو اچانک عقب سے کسی نے مضبوطی سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تیزی سے گھوما تو مجھے روکنے والے نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، گیدڑ کے کھال کا جیکٹ چاہیے مجھے۔ اچھا۔ یوں غیر متوقع طور پر محمود کے کسی ہرکارے سے ملاقات ہونے پر مجھے دلی مسرت ہوئی تھی۔ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔
اس نے میرے ہمراہ واپس فٹ پاتھ پر جاتے ہوئے کہا، مجھے صرف آدھے گھنٹے کی مہلت درکار ہے۔ اس کے لیے ایک لمحہ قیمتی ہے، وہ صرف تم سے ملنے کے لیے رکا ہوا ہے۔ تو وہ کہیں جا رہا ہے کیا؟ شاید یہاں کے حالات اچانک قابو سے باہر ہو گئے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہنگامی صورتحال یوسف کی خودکشی کی ناکامی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ جو خطرات مجھے نظر آ رہے تھے، محمود تو ان سے بھی آگے دیکھ رہا ہوگا۔ میں ایک اہم انفارمر سے ملنے والا ہوں، ذرا سی مہلت چاہیے مجھے۔ وہ نابیناؤں کے دستکاری کے مرکز میں تمہارا منتظر ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھرتی سے پیدل چلنے والوں کی بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ میں اعصابی انتشار کی حالت میں نیومون میں جا بیٹھا۔ میری نگاہیں مسلسل اپنی رسٹ واچ پر جمی ہوئی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ماریا میری توقع کے برعکس بہت جلد وہاں آن پہنچی۔ اس خبر کی کیا حقیقت ہے؟ ماریا کے بیٹھتے ہی میں نے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ وہ مر چکا ہے۔ یہ خبر اس کے حامیوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے تراشی گئی ہے، بس ایک نفسیاتی حربہ کہہ لو اسے۔ ماریا کے ان الفاظ کے ساتھ ہی میرے سینے میں رکا ہوا طویل سانس آزاد ہو گیا۔ اس خبر نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اسی کے ساتھ میں نے اپنی کرسی چھوڑ دی۔ میں ذرا جلدی میں ہوں، زیادہ دیر رک نہیں سکوں گا۔ رکو تو صحیح، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے، میں جلدی ملوں گا۔ یہ کہتے ہی میں تیزی سے وہاں سے چل دی۔ باہر آ کر میں نے ٹیکسی پکڑی اور چند منٹ میں نابیناؤں کے دستکاری مرکز پر پہنچ گیا۔ محمود کو میں نے باہر ہی دیکھ لیا۔ وہ معمولی اور بوسیدہ کپڑے پہنے برش سے فرش صاف کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت کے سائے لہرا رہے تھے۔ سرخ و سفید چہرے سے پسینے کی دھاریں بہہ رہی تھیں اور نگاہیں داخلی دروازے پر ہی مرکوز تھیں۔ میں اس کے قریب سے گزرتا ہوا شیشے کے دروازوں والے نمائشی الماری کی طرف ہو لیا اور پورے انہماک سے کچھ چیزیں دیکھنے لگا۔ محمود بھی فرش صاف کرتا ہوا میرے عقب میں آ گیا۔ پھر اس کی بھن بھناتی ہوئی آواز میرے کانوں میں آئی۔ یوسف نے ہماری برسوں کی محنت برباد کر دی، بازی الٹ گئی۔ یوسف مر چکا ہے، وہ خبر ایک دھوکہ ہے۔ میں نے مڑے بغیر آہستہ سے کہا، سچ؟ تم باہر جاؤ، میں بھی آتا ہوں، خاموشی سے میرے پیچھے آتے رہنا۔ میں نمائشی الماریوں کا جائزہ لینے کے بعد ناپسندیدگی کے انداز میں منہ بناتا اس عمارت سے باہر کی طرف چل دیا اور فٹ پاتھ پر واقع مشروبات کے کیبن سے کوکا کولا کی بوتل لے کر آہستہ آہستہ پینے لگا۔ محمود کے آتے دیکھ کر میں نے باقی ماندہ مشروب 2 گھونٹوں میں حلق سے معدے میں اتارا اور پیسے ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ محمود پیدائشی مزدور کی طرح سر جھکائے تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھتا رہا اور میں چند قدم کے فاصلے سے اس کا تعاقب کرتا رہا۔ اس سلسلے کا اختتام ایک کثیر المنزلہ عمارت کی لفٹ پر ہوا۔ اس کے ہمراہ میں بھی سوار ہو گیا۔ تیسری منزل پر ہم دونوں لفٹ سے اتر گئے۔ پھر راہداری خالی دیکھ کر محمود تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا اور پہلی منزل پر پہنچ کر دیوانہ وار ایک دفتر میں گھستا چلا گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ دفتر کیا، آثار قدیمہ کا کوئی شعبہ معلوم ہو رہا تھا۔ بیرونی کمرہ خالی پڑا تھا۔ اندرونی کمرے میں ساگوان کی پرانی میز کے پیچھے ایک زرد رو شخص بیٹھا فائلوں کے مطالعے میں غرق تھا۔ اس کے قریب ہی فائلوں سے بھرے ہوئے ریک کھڑے ہوئے تھے۔ تالا لگا کر چائے پیاؤ، مجھے آدھے گھنٹے کی تنہائی چاہیے، محمود نے تہمکانہ لہجے میں اس بوڑھے سے انگریزی میں کہا اور وہ دراز سے چابیاں لیتا ہوا تیر کی طرح باہر نکلتا چلا گیا۔ دروازے میں چابی گھومنے کی آواز کے بعد ہم دونوں نے بیک وقت سرگوشیانہ لہجے میں بولنا شروع کیا اور بیک وقت ایک دوسرے کو موقع دینے کے لیے خاموش ہو گئے۔ محمود کے ایما پر میں نے اسے یوسف کی خودکشی کی تفصیلات سنائیں۔ اسے ماریا کی اس پیشکش سے بھی آگاہ کیا کہ وہ آرمی انٹیلیجنس بیورو کے دفاتر میں خود دھماکہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ قاضی کی آمد کی اطلاع محمود کو پہلے ہی مل چکی تھی، البتہ جب میں نے اسے ماریا کی کیسٹ ریکارڈنگ کے بارے میں بتایا تو اس کے تیور بگڑ گئے۔ یہ ہمارے لیے نئی دشواری پیدا ہو گئی ہے، آخر شروع میں تم اس سے کیوں غافل رہے؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماریا ایسی حرکت کرے گی۔ وہ فوج کی ذمہ دار آفیسر ہے، کوئی راہ چلتی لڑکی نہیں۔ خیر، وہ خود اپنی موت کو للکار بیٹھی ہے، فی الحال اسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے رویے میں کوئی فرق نہیں آنے دیا، ابھی اسی سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے یوسف کی موت کی تصدیق کی ہے۔ یہ خبر ہماری صفوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اڑائی گئی ہے۔ ہراس؟ میرے تو چھکے چھوٹ گئے تھے۔
اگر تم 12 بجے تک نہ آتے تو 12:15 بجے میں ایک جیپ میں لبنانی سرحد کی طرف روانہ ہو گیا ہوتا۔ اور باقی لوگ؟ سب کے بوریا بستر تیار تھے۔ میں اپنے آدمیوں کو بلا وجہ مروانے کا قائل نہیں ہوں۔ تو اب کیا پلان ہے؟ آج صبح اخبار دیکھنے سے پہلے ہی میں نے قاضی کو ایک رقعہ روانہ کر دیا تھا جس پر آج رات 9 بجے کا وقت تحریر تھا۔ میں نے تو یہ منصوبہ اخبار دیکھتے ہی منسوخ کر دیا تھا، مگر تم نے سارے اندیشے ختم کر دیے، لہٰذا اس رقعے پر عمل ہوگا۔ میں سمجھا نہیں۔ آج رات 9 بجے قاضی ہادی کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے گا، مگر وقت دینے کے بعد تو وہ اپنے مکان کو قلعے میں تبدیل کر لے گا۔ تم دیکھو گے کہ محمود کیسے اپنا کام دکھاتا ہے۔ دشمن کو حقیر نہ سمجھو محمود، موت کے منہ میں دانستہ ہاتھ ڈالنا حماقت ہے۔ یہی کافی تھا کہ تم نے اسے وارننگ دے دی تھی۔ تم اس پر کسی بھی وقت اور کہیں بھی حملہ کر سکتے ہو۔ کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو، مگر میں مقررہ وقت پر کوشش ضرور کروں گا۔ میرے ذہن میں پورا منصوبہ تیار ہے۔ صبح 4:30 بجے تک وہ میرے ساتھ تھا۔ تمہارا رقعہ ملنے کے بعد تو اس کا حال ابتر ہوگا۔ میرا اب اسی سے ملنے کا پروگرام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے پاس ہی روک لے۔ بس اتنا خیال رکھنا کہ کسی بھی موقع پر مجھے اس کے قریب پاؤ تو تمہارے چہرے پر شناسائی کی پرچھائیاں تک نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا محمود۔ میں یہ سن کر خائف ہو گیا۔ وہ لوگ درندے ہیں، تمہارے کاز کو تمہاری ضرورت ہے۔ ایسا قدم اٹھا کر تم اپنی تنظیم کے حق میں برا کرو گے۔ میں جو کچھ کروں گا پورے غور و خوض کے بعد کروں گا۔ اگر زیادہ خطرہ ہوا تو میں پیش قدمی نہیں کروں گا۔ اب ایک بات اور سن لو۔ وہ کیا؟ کل صبح 8 بجے سے آج صبح 4:30 بجے تک کے درمیان فلورا کے گھر کی تلاشی لی گئی ہے۔ وہ غائب ہے۔ میں اس چکر سے بچنے کے لیے اپنا کچھ سامان لے کر کارلٹن واپس آ گیا ہوں۔ اس کا گھر چھوڑ کر تم نے اچھا کیا۔ اس مسئلے پر کل غور کریں گے۔ آج کے لیے قاضی کا مسئلہ بہت کافی ہے۔ میں تحرم آمیز نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ضد اور دیوانگی میں دردناک موت کو گلے سے لگانے جا رہا تھا۔ مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ محمود نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ مجھے تمہارے فیصلے سے شدید اختلاف ہے۔ بڑے مقاصد کے لیے ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں صفدر، پر اگر تم ناکام ہو گئے تو؟ میں کامیاب ہو گیا تو آئندہ کوئی بدمعاش یہودی قاضی ہادی بن کر میرے سادہ لو بھائیوں کو فریب دینے کی جرات نہیں کر سکے گا، اور اگر میں ناکام رہا تو مارا جاؤں گا، مگر میری موت نہ جانے کتنے دلوں میں عزم و حوصلے کی لہر دوڑا دے گی۔ اسرائیل کی سرزمین پر اس وقت صرف تمہارا گروپ مؤثر طور پر کام کر رہا ہے محمود۔ تمہارے بعد یہ منصوبہ بندی بھلا کون کرے گا؟ لوگ مر جاتے ہیں مگر مقصد زندہ رہتا ہے۔ میں تم سے درخواست کروں گا کہ اس بارے میں مجھ سے بحث نہ کرو۔ یعنی آج رات 9 بجے تم ہر قیمت پر قاضی پر کاری ضرب لگانے کی کوشش کرو گے؟ میں کوشش کروں گا کہ اس وقت قاضی کے ساتھ رہوں، شاید موقع آنے پر میں بھی تمہاری مدد کر سکوں۔ اب ایک دلچسپ بات پر غور کرو۔ وہ کیا؟ یوسف کے معاملے میں تم نے کوئی خاص بات نوٹ کی؟ نہیں، واقعات اتنی تیز رفتاری سے پیش آ رہے ہیں کہ کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جب یوسف گرفتار ہوا تو اخبارات میں اس کی خودکشی کی چھوٹی سی خبر شائع ہوئی تھی۔ ہاں یاد ہے مجھے، حالانکہ حقیقت میں پولیس نے یوسف کو مہلت دیے بغیر زہریلے کیپسول والی انگوٹھی اپنے قبضے میں لے لی تھی، اور انہی اخبارات نے اب دوبارہ اس کی ناکام خودکشی کی خبر نمایاں انداز میں شائع کی ہے۔ وہ بوکھلائے ہوئے معلوم دیتے ہیں محمود۔ فرائض سے غفلت برتنے کے الزام میں اس تھانے کا انچارج بھی معطل کیا جا چکا ہے۔ یہاں یوسف لاک اپ میں رکھا گیا تھا۔ پہلے ہمیں وہ یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ یوسف مر چکا ہے تاکہ ہم اسے ٹھکانے لگانے کی کوشش نہ کریں اور پولیس اطمینان سے اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کرتی رہے، مگر اس کے باوجود اس جیالے نوجوان نے زہر کھا لیا تو وہ واقعی بوکھلا گئے ہیں۔ وہ ہم پر ہاتھ تو نہیں ڈال سکے، مگر ہمیں اپنی کوشش میں ناکامی کا یقین دلا کر فرار یا گوشہ نشینی پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ تھانے میں میری موجودگی میں ایک سپاہی یوسف کی اکڑی ہوئی نیلی لاش کی خبر لایا تھا، اور پھر رات کے 2:15 بجے تک وہاں ہنگامی صورتحال برقرار تھی۔ اخبارات کا تضاد یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہم سے چائے ہوئے ہیں۔ اپنے عوام میں سرکاری اطلاعاتی اداروں کی ساکھ خراب ہونے کی پرواہ کیے بغیر وہ ہمارے گروپ کو ہراساں کر کے منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے تم کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہو؟
ہماری 2-4 بھرپور کارروائیاں اس وقت انہیں ہلا کر رکھ دیں گی۔ ماریا والا کام بھی جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ اس سلسلے میں کل اس سے بات کروں گا۔ اسی وقت دفتر کے دروازے پر ایک ہلکی سی آواز سنائی دی اور محمود نے بجلی کی سسریت سے اپنی پتلون کی ایک جیب سے ننھا سا ریوالور نکال لیا۔ دستک یکساں وقفوں سے 3 بار سنائی دی اور محمود نے ریوالور واپس رکھ لیا۔ قفل میں چابی گھومنے کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ میں اندر آ سکتا ہوں جناب؟ کھلے دروازے کی اوٹ میں زرد رو شخص نظر آیا۔ آ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے محمود نے کرسی چھوڑ دی اور میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ زرد رو بوڑھا دروازہ بند کر کے اتنی تیزی سے اندر آیا جیسے اسے خدشہ رہا ہو کہ اسے کرسی تک پہنچنے میں ذرا بھی تاخیر ہو گئی تو محمود اسے برآمدے سے باہر اچھال دے گا۔ زیتون کے دام اس موسم میں اچھے نہیں مل سکتے۔ زرد رو بوڑھا اپنی ساگوان کی میز کے عقب میں پڑی ہوئی کرسی سنبھالتے ہوئے بولا، زیادہ نفع کے چکر میں نہ پڑو، پیسہ گردش میں رہے تو بہتر ہے۔ محمود نے بوڑھے کی طرف پشت کر کے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا، نابلس کا ایک بیوپاری خریداری میں دلچسپی لے رہا ہے۔ مجھے جلد از جلد پیسہ چاہیے، جتنی جلدی ممکن ہو سودا نمٹا لو۔ بہت بہتر جناب، میں آج ہی اسے بلاتا ہوں، بوڑھے نے ادب سے کہا، اور محمود مجھے اپنے ہمراہ لے کر اس دفتر سے نکل گیا۔ تم لفٹ سے جاؤ، میں سیڑھیوں سے اتروں گا۔ راہداری میں اس نے سرگوشیانہ انداز میں کہا اور تیزی سے زینوں کی طرف بڑھ گیا۔